پنجاب میں پی ٹی آئی کا ایک نہیں 3 سے زائد گروپ ہیں۔ علیم خان کی دال نہیں گل سکتی۔ توصیف احمد خان لکھتے ہیں کہ بظاہر تو عمران خان اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں، لیکن پنجاب میں اچانک پی ٹی آئی کے اندر سے ہی بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کی مصدقہ خبریں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ عبدالعلیم خان نے اچانک اپنے علیحدہ گروپ کا اعلان کیا اور رات تک اسے جہانگیر ترین گروپ میں ضم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا گروپ تقریباً 40 اراکین پنجاب اسمبلی پر مشتمل ہے۔ شروع میں تاثر تو یہ دیا گیا تھا کہ اس گروپ کو نون لیگ کی آشیرواد حاصل ہے، لیکن جلدی معاملات کسی اور سمت چل پڑے اور پی ٹی آئی کے اندر سے نئے وزیر اعلیٰ کو لانے کی دوڑ شروع ہو گئی اور اسی وجہ سے مزید گروپ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق عبدالعلیم خان نے کم و بیش 40 اراکین سے رابطہ کیا اور پھر جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر پہنچ کر ان کے گروپ میں ضم ہونے کے اعلان سے پہلے دوپہر کے کھانے پر صوبائی اراکین کا اجلاس بلایا۔ بھرپور کوشش کے باوجود اس اجلاس میں کل 10 اراکین نے شرکت کی۔ اس اجلاس سے پہلے 2 اہم سینئر صوبائی وزراء نے بھی عبدالعلیم خان سے علیحدہ تنہائی میں ملاقات کی، لیکن وہ اراکین اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کی غالب اکثریت کی خواہش ہے کہ انہیں اپنے وفاقی اور صوبائی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی حمایت کے عوض آئندہ الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ کی تسلی بخش یقین دہانی مل جائے، لیکن ایسے اراکین بھی موجود ہیں جو اپنے سیاسی ماضی کی وجہ سے نون لیگ میں نہیں جا سکتے، یا یہ کہ ان کے حلقوں میں نون لیگ کے ایسے چہرے موجود ہیں جنہیں نون لیگ کسی صورت میں بھی قربان نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے نون لیگ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ جہانگیر ترین یا عبدالعلیم خان نون لیگ کے ٹکٹ کے وعدے پر پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو اپنی اپنی چھتری کے نیچے اکٹھا کر لیں، لیکن واردات کے اندر واردات موجود ہے۔ عبدالعلیم خان میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر وہ کم و بیش 40 پی ٹی آئی کے اراکین صوبائی اسمبلی کو ساتھ ملا کر جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مل جائیں تو کاف لیگ ہر طرح سے گیم سے باہر ہو جائے گی اور نون لیگ بھی عبدالعلیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر مجبور ہو جائے گی۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی اطلاع تھی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح صفائی والی ملاقات میں عمران خان نے پنجاب میں نیا وزیر اعلیٰ لانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، لیکن اس بات کا عبدالعلیم خان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہر 2 فریقین نے بطور عبدالعلیم خان کے نام کو نامنظور کیا ہے۔ خفیہ اجلاس میں شامل کل 10 ارکان میں سے صرف 3 نے مستقبل میں نون لیگ کے ٹکٹ کی شرط پر عدم اعتماد کی تحریک کا ساتھ دینے کی آمادگی ظاہر کی۔ بقیہ تمام اراکین کو ایجنڈا بتائے بغیر صرف فون کر کے بلایا گیا تھا۔ شیخو پورہ سے تعلق رکھنے والے ایک ایم پی اے نے عدم اعتماد کی تحریک کا ساتھ دینے سے صاف انکار کیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ بہاڑی سے تعلق رکھنے والے ایک ایم پی اے اور ایک صوبائی وزیر کے چھوٹے بھائی جو خود بھی پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ بقیہ اراکین اسمبلی نے بھی صرف باتیں سنی اور اپنی کوئی بھی رائے دینے سے اعتراض کیا اور اس طرح یہ اجلاس برخاست ہوا۔ اس خفیہ اجلاس کے بعد عبدالعلیم خان جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پہنچے اور 40 اراکین اسمبلی کی حمایت کے دعوے سے میلہ لوٹنے کی کوشش کی، لیکن صوبائی وزیر آصف نے کئی بھی وہاں پہنچ گئے کیونکہ یہ اطلاع آ چکی تھی کہ عمران خان عثمان بزدار کی قربانی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سردار آصف نگہی کی وجہ سے نون لیگ کے ٹکٹ کے وعدے پر دراصل صرف 3 اراکین اسمبلی کی حمایت رکھنے والے عبدالعلیم خان کی دال نہ گل سکی اور ان کے 40 اراکین کی حمایت حاصل کرنے کے دعوے کے باوجود انہیں ترین گروپ کی طرف سے وزیر اعلیٰ کا امیدوار نہ بنایا جا سکا۔ اس مشترکہ گروپ پر تب یہ انکشاف ہوا کہ نون لیگ صرف ترین علیم خان گروپ پر اکتفا نہیں کر رہی بلکہ وہ اپنے طور پر تقریباً 15 اراکین کی حمایت حاصل کر چکی ہے، یعنی ایک اور گروپ بھی وجود میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے 20 اراکین پر مشتمل آزاد گروپ بہت پہلے سے موجود ہے۔ 3 صوبائی وزراء نے اپنی ایک بیٹھک منعقد کیا اور علیحدہ سے ایک اور گروپ بنانے پر اتفاق کیا۔ یہ گروپ سرمایہ دار گروہوں کے برعکس پرانے سیاسی گھرانوں پر مشتمل ہے اور یہ لوگ کسی طرح بھی نون لیگ میں نہیں جا سکتے بلکہ مستقبل میں ان کا انتخاب پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس گروپ کی ترجیح یہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو جائے اور نیا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لایا جائے، جبکہ دوسری صورت میں فوری نئے انتخابات کی طرف جانے کے بجائے نون لیگ کو بھی ساتھ ملا کر اسی گروپ میں سے امیدوار لایا جائے۔ اس گروپ کے ایک رکن کے گھر پہلے بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ موجود رہی ہے اور انہیں طاقتور کاروباری شخصیت کی جانب سے یہ تسلی دی گئی ہے کہ 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کے خرچ سے طے شدہ سیاسی معاملات کو بدلا جا سکتا ہے اور انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس گروپ کا فیصلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے لیے اکٹھا کر سکے، اس لیے انہیں طاقتور کاروباری شخصیت کا مشورہ بھی پسند آیا اور انہی بنیادوں پر یہ دوڑ دھوپ شروع ہو چکی ہے کہ بے شک مائنس عمران خان ہو جائے لیکن اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی صلح ہونی چاہیے۔ اس گروپ کے بقول ان کے امیدوار برائے وزیر اعلیٰ کے نام پر مقتدر حلقوں نے بھی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عثمان بزدار کا بلوچ گروپ ان تمام حالات میں کیا رنگ دکھاتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔